الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ تمام حضرات پیار محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی قابل قدر، قابل عزت میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری معززہ، موقرہ، باحیا، باپردہ ماؤں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ نصیب فرمایا۔ عزیزان گرامی قدر احباب، رمضان المبارک کا مہینہ اپنی بے انتہا رحمتوں، وسعتوں، برکتوں کے ساتھ رواں دواں ہے، اور رمضان المبارک کا پہلا عشرہ جسے عشرہ رحمت کہا جاتا ہے وہ تقریباً گزر چکا ہے۔ عشرہ رحمت کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے اوپر خصوصی رحمتوں کا نزول کرتا ہے۔ پورا سال اللہ تبارک و تعالی کی عمومی رحمتیں ہوتی رہتی ہیں بندوں کے اوپر، لیکن رمضان المبارک کے پہلے عشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں کے اندر فراوانی پیدا کرتے ہیں اپنے بندوں کے لیے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، رحمت کا جو عشرہ ہے وہ ہم سے کیسے گزرا، کیسے ہم نے غفلت برتی ہے اس کے اندر، کتنی عبادات سے ہم نے اس عشرے کو گزارا ہے، ہر شخص اس چیز کو بخوبی جانتا ہے کہ میں نے کتنی عبادات اس عشرے کے اندر کی ہیں، کتنی میں نے توبہ و استغفار اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کی ہیں، کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو منایا ہے۔ ہر شخص اپنا احتساب خود کر سکتا ہے اس کے اندر۔ میرے بھائیو، اس دنیا کے اندر انبیاء علیہم السلام کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے۔ معصوم ہستیاں صرف انبیاء علیہم السلام ہیں۔ ہر شخص خطا کار ہے، گناہ گار ہے، سیاکار ہے، اس سے غلطیاں صادر ہوتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے ساتھ بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو دنیا کے کسی بھی موڑ پر غم کے اندر نہیں چھوڑتے ہیں، مشکلات کے اندر نہیں چھوڑتے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا ہی نافرمان کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی پھر بھی اس کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی پھر بھی اس کو کھڑا کرتے ہیں، پھر بھی اسے سہارا دیتے ہیں۔ میرے بھائی، تو اللہ تبارک و تعالی کا یہ خصوصی کرم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی خطاؤں کی معافی کے لیے توبے کا دروازہ کھول کر رکھا ہے،
اور یہ توبہ کا جو دروازہ ہوتا ہے، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ غرغرے کی حالت تک یہ دروازہ کھلا رہتا ہے، ہر شخص کے لیے کھلا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ استاق میں رہتے ہیں کہ میرا بندہ ابھی آئے گا میرے پاس، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے گا مجھ سے۔ حتیٰ یغرغر کے الفاظ آتے ہیں حدیث کے اندر، یہاں تک کہ غرغرے کی حالت تک انسان پہنچ جائے، اس وقت تک یہ دروازہ توبے کا کھلا رہتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا غفور الرحیم ہے میرے بھائیوں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری معافی کے لیے بھی بہانے چاہتا ہے۔ ہماری معافی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف راستے کھول دیے ہیں ہمارے لیے۔ رمضان المبارک کا جب مہینہ آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی رحم و کرم یہ ہوتا ہے اپنے بندوں کے اوپر کہ سلسلۃ الشیاطین، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ زیادہ تر عموماً جو انسان گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے، گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، وہ شیطان کی وجہ سے کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر خصوصی رحم کرتے ہیں، خصوصی فضل کرتے ہیں، اپنی رحمتوں کی برسات کرتے ہیں، شیاطین کو بھی بند کر دیتے ہیں، جگڑ دیتے ہیں، تاکہ میرا بندہ میری طرف آ جائے، تاکہ میرا بندہ میری طرف رجوع کر لے۔ اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ بس نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چھوٹے چھوٹے عمل کو دگنا کر دیتے ہیں۔ وہ فرض پڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 70 فرائض کا ثواب اسے عطا کرتے ہیں۔ وہ نفل ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فرض کے برابر ثواب عطا کرتے ہیں۔ یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا، برکتوں کا ایک سیزن ہوتا ہے میرے بھائیو، یہ رمضان المبارک۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے ایک درسگاہ ہے۔ یہ رمضان المبارک ہمارے لیے وہ گڑی ہے کہ پورا سال جو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں، تاکہ ہم اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رابطہ اپنا جوڑ لیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں میرے بھائی۔ یہ رمضان المبارک ہمیں پیغام دیتا ہے میرے بھائی، یہ انسان 11 مہینے تو غفلتوں کے اندر گزار لیتا ہے، 11 مہینے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر گزار دیتا ہے۔ وہ غفور الرحیم ذات، وہ کریم ذات اپنے نافرمان بندوں کو دوبارہ بھی پکارتے ہیں، ان کو دوبارہ موقع دیتے ہیں۔ قرآن مجید کا آپ مطالعہ فرمائیں، جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ پکارتے ہیں اپنے گناہگار بندوں کو۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، خبر دے دیجئے میرے بندوں کو، انی انا الغفور الرحیم، میں غفور الرحیم ذات ہوں، میں بخشنے والی ذات ہوں۔ اب اس آیت کے اشارت النص سے ثابت ہو رہا ہے کہ یہ خطاب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہے ہیں، یہ اپنے گناہگار بندوں سے کر رہے ہیں۔ یہ اپنے گناہگار بندوں کو اتنے پیار و محبت کے لہجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں میرے بھائی۔ اے پیارے نبی، خبر دے دیجئے، بتا دیجئے میرے ان گناہگار بندوں کو جنہوں نے پوری زندگی غفلت کے اندر گزار دی ہے، جو گناہ کر کر کے ابھی تک بھی نہیں تھکے ہیں، جو سرکشی کے عالم میں اتنے آگے جا چکے ہیں کہ ان کا واپس مڑنا ان کے لیے محال ہو چکا ہے، ان کو بھی خبر دے دیجئے کہ انی انا الغفور الرحیم، میں غفور الرحیم، میں معاف کرنے والا ہوں۔ اے میرے بندے، میری طرف آ کر تو دیکھ، میرے گھر میں آ کر تو دیکھ، میرے سامنے سجدہ ریز ہو کر تو دیکھ، تیرا ایک گناہ نہیں، تو نے گناہ کر کر کے زمین و آسمان کے درمیان فضا کو بھی بھر دیا ہو، پھر بھی میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہگار بندوں کو بھی اپنا بندہ کہہ رہا ہے۔ ہم کتنے سرکش ہو چکے ہیں میرے بھائیوں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی رب زبان سے تو مانتے ہیں، اپنے عمل کے ذریعے نہیں مان رہے۔ زبان پر ہمارے اللہ اللہ ہوتا ہے، عمل ہمارا مخالف جا رہا ہوتا ہے میرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، قل یا عبادی الذین، میرے ان بندوں سے کہہ دو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے ظلم کیا ہے اپنے اوپر۔ کیا ظلم کیا ہے؟ کوئی شخص دنیا کے اندر گناہ کرتا ہے، وہ کسی دوسرے کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا ہے، اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے وہ کسی دوسرے کا کوئی برا بلا کر دے۔
وہ اپنے اوپر حقیقت میں ظلم کر رہا ہوتا ہے. اگر وہ کسی دوسرے کا حق مارتا ہے اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے. وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، دن میں کرتا ہے، رات میں کرتا ہے، تنہائی میں کرتا ہے، برملا کرتا ہے، وہ فخر کے ساتھ کرتا ہے، وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے. وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں میرے اس ظالم بندے سے کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تبارک و تعالی سارے کے سارے گناہ معاف کر دے. توبہ کر کے تو دیکھ. تو میرے بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ایک سیزن کا مہینہ ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی آفریں دیتا ہے اپنے بندوں کو. اللہ تبارک و تعالی سیل لگا دیتا ہے. جس طرح تجار سیل لگاتے ہیں، چیز انتہائی سستی کر دیتے ہیں، لوگوں کی رش لگ جاتی ہے. وہاں پر بڑے بڑے مالوں کی طرف آپ چلے جائیں، رش لگ جاتی ہے جب سیل کا اعلان ہوتا ہے. وہاں پر لوگ دور دور سے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کے اندر بھی سیل لگا دیتے ہیں. لیکن تھوڑا سا غور کریں آپ، اگر کسی جگہ سیل لگی ہو، کوئی بندہ وہاں پر جائے گا نہیں تو کیسے سیل سے فائدہ حاصل کرے؟ ایک بندہ اپنے گھر بیٹھا ہے، وہاں پر مارکیٹ میں سیل لگی ہوئی ہے، آیا اس کو فائدہ حاصل ہوگا؟ ہرگز اس کو فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا ہے. جب تک وہ اس جگہ تک نہیں جائے گا، اس دکان تک نہیں جائے گا، تب تک وہ اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا ہے. جب تک وہ اس کے لیے اسباب اختیار نہیں کرے گا، تب تک وہ سیل سے، اس آفر سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا. یہ رمضان المبارک تو ایک کافر کے اوپر سے بھی گزر رہا ہے، ایک فاسق کے اوپر سے بھی گزر رہا ہے، ایک فرمانبردار کے اوپر سے بھی گزر رہا ہے، ایک گناہگار کے اوپر سے بھی گزر رہا ہے. یہ تو وقت ہے، اس نے اپنی چال کو برقرار رکھنا ہے. یہ کسی کے لیے ٹھہرتا نہیں ہے میرے بھائی. تو اللہ تبارک و تعالی نے جو آفریں دی ہوئی ہیں، مغفرت کی آفریں دی ہوئی ہیں، اپنی رحمت کی آفریں دی ہوئی ہیں، اپنی جہنم سے آزادی کی آفریں دی ہوئی ہیں، میرے بھائیوں یہ تمام چیزیں ہمیں تب حاصل ہوں گی جب ہم اس کے لیے اسباب اختیار کریں. جب ہم وہ اسباب اپنائیں گے تب ہم اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کے مستحق ہوں گے. جب ہم وہ اسباب اختیار کریں گے تب جا کر ہم اللہ تبارک و تعالی کی مغفرت کی آفر کے مستحق ہوں گے میرے بھائی. وہ اسباب کیا ہے میرے بھائیوں؟ سب سے پہلا سبب توحید ہے. ہم اللہ تبارک و تعالی کو ایک مان لیں، یکتا مان لیں. عمل کے ذریعے بھی اللہ ایک ہو، قول کے ذریعے بھی اللہ ایک ہو، ہمارے چلنے پھرنے میں بھی اللہ ایک ہو. حقیقی طور پر ہم اللہ تبارک و تعالی کو مان لیں. اور یہ توحید شریعت کی وہ واحد سٹیٹمنٹ ہے میرے بھائیوں کہ جس کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. جو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ شرک کرے گا، اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی اس کی مغفرت نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر شرک کو ایک ظلم عظیم کہا ہے. یہ ایک بہت بڑا جرم ہے میرے بھائیوں. دنیا کے اندر ہم دیکھ لیں، ہم اپنی محبتوں کے اندر شریک کو پسند نہیں کرتے ہیں، قبول نہیں کرتے ہیں. وہ ارحم الراحمین، وہ تمام کائنات کے مالک کیسے اپنے ساتھ کسی کو شریک قبول کر سکتے؟ میرے بھائیوں جو شرک کرے گا اللہ تبارک و تعالی اسے قبول نہیں کرتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے والد کے لیے دعا کی تھی، وہ مشرک تھے. جب بعد میں پتہ چلا کہ مشرک کے لیے دعا نہیں ہو سکتے تو تبرأ منہ، وہ بری ہو گئے. تو مشرک کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتے ہیں میرے بھائی. تو مغفرت کا پہلا سبب یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کو ایک مان لیں. اللہ تبارک و تعالی کا اقرار زبان سے کر لیں اور تصدیق ہم اس کی دل سے کر لیں، اور پھر ہمارے ہر عمل کے اندر اللہ تبارک و تعالی نظر آنا چاہیے. چاہے ہم کسی بھی فیلڈ کے اندر بیٹھے ہوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں نظر آنا چاہیے. اور دوسرا سبب جو ہے مغفرت کا میرے بھائیوں، وہ ہے رمضان المبارک کے روزوں کا ہم اہتمام کریں. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. لیکن تب گناہ معاف ہوتے ہیں جب وہ صحیح معنوں میں روزہ رکھتا ہے. روزہ صرف کھانے پینے جماع سے رکنے کا نام نہیں ہے میرے بھائی.
انسان کی آنکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے، انسان کی زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے، انسان کے ہاتھوں، انسان کے ہر عضو کا روزہ ہوتا ہے میرے۔ آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ وہ غلط جگہ کے اوپر نظر نہ لگائے، آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ وہ غیر محرم کے اوپر نظر نہ لگائے، آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ وہ بےہودگی کی چیزوں کی طرف نہ دیکھے، ہاتھوں کا روزہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ انسان ان ہاتھوں کے ذریعے غلط کام نہ کرے روزے کی حالت۔ کیا فائدہ ہوا ہے کہ انسان اپنے پیاس بھوک بھی برداشت کر رہا ہے، ساتھ ساتھ اپنے ہاتھوں سے غلط کام کر رہا ہے۔ اور اسی طرح زبان کا یہ روزہ ہے میرے بھائیوں کہ اس کے ذریعے ہم چغلی نہ کریں، غیبت نہ کریں کسی، اور غیبت کے ذریعے تو فقہائے کرام نے لکھا ہے روزہ مکروہ بھی ہو جاتا ہے۔ ایک شخص دوسرے کے پیچھے باتیں کر رہا ہے، فلاں شخص ایسا ہے، فلاں شخص ایسا ہے، تو اس کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ زبان کا روزہ یہ ہے کہ ہم اس سے جھوٹ نہ بولیں میرے بھائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص روزہ رکھ کر بھی برائی سے باز نہ آتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ثواب اس کو نہیں ملتا ہے۔ میرے بھائیوں، مغفرت کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم قیام اللیل کریں، چاہے تراویح کی صورت میں ہو، تہجد کی صورت میں ہو، راتوں کو اٹھ کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو منائیں گے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کیا ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ کب معاف ہوں گے؟ جب ہم قیام اللیل کریں گے، جب ہم راتوں کو عبادت میں گزاریں گے۔ اگر رات کا پورا حصہ نہیں گزار سکتے، کچھ حصہ تو ہم عبادت کے اندر گزاریں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک کے اندر جیسے افطاری کی، اس کے بعد ہمارے اکثر نوجوان نکل جاتے ہیں کرکٹ کی طرف نکل جاتے ہیں، ٹورنامنٹ ہو رہے ہوتے ہیں ہماری رمضان المبارک کی راتوں میں، لہو لعب کے اندر ہماری قوم لگی ہوتی ہے رمضان المبارک کے اندر۔ تو مغفرت کا ایک سبب یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک کی راتوں کو قیمتی بنائیں میرے۔ اسی طرح مغفرت کا ایک سبب یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، زیادہ سے زیادہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اے میرے نبی کہہ دیجئے میرے بندوں سے کہ استغفار کرو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ قبول کر لے گا آپ کی استغفار کو۔ جتنے گناہ ہوئے ہیں ہم سے 11 مہینوں کے اندر، ہمیں یہ ایک مہینہ غنیمت سمجھ کر اپنے گناہوں کی تلافی کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑگڑانا چاہیے میرے بھائی۔ جتنا بڑے سے بڑا گناہگار ہو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے گا، لیکن اتنی جرت کر لے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں آ جائے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، وہ اپنے جرم کا اعتراف تو کر لے کم از کم۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، جب قوم موسیٰ کے اوپر قحط سالی آئی تو سب میدان میں نکل گئے اور 3 دن تک دعا مانگتے رہے اللہ تبارک و تعالی سے، بارش کی دعا مانگ رہے ہیں، وقت کے نبی بھی ان میں موجود ہیں۔ 3 دن گزر گئے، کوئی بارش نہیں ہو رہی ہے۔ پیغام آتا ہے کہ اس مجمع کے اندر ایک ایسا شخص بھی ہے جس نے 40 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، 40 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف دشمن بن کر کھڑا رہا ہے۔ جب تک وہ شخص اس مجمع سے نہیں نکلے گا تمہارے اوپر بارش نہیں برسائی جائے گی۔ پیغام دیا جاتا ہے کہ پھر اس شخص کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ تو آواز آتی ہے کہ آپ آواز لگائیں، وہ شخص خود سن لے گا اور خود نکل جائے گا مجمع سے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑی کی جانب ہوتے ہیں، آواز لگاتے ہیں اس شخص کی جانب، مجمع میں آواز لگاتے ہیں، وہ 40 سالہ سرکش بھی اس آواز کو سنتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ سر جھکا لیتا ہے، یا اللہ 40 سال تک میں تیری نافرمانی کرتا رہا، 40 سال تک میں تیرے ساتھ پنجہ آزمائی کرتا رہا، میں تیرے حکموں کے خلاف چلتا رہا، یا اللہ اگر آج تو نے مجھے رسوا کر دیا، آج مجھے اگر تو نے ان کے سامنے میرا راز فاش کر دیا، میں رسوا ہو جاؤں، میری نسلیں بھی رسوا ہو جائیں گی۔ روتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، گڑ گڑاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے۔
क्या देखते हैं कि बारिश बरसना शुरू हो गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पूछते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम तो कलीमुल्लाह थे, पूछते हैं कि या अल्लाह कोई बंदा तो मजमे से नहीं निकला है, फिर भी बारिश कैसे बरस गई। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए मूसा, जिस बंदे की वजह से हमने बारिश को रोका हुआ था, उसी की एक बोली की वजह से हमने बारिश बरसा दी। 40 साल तक अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करता रहा, सिर्फ एक दफा अल्लाह तबारक व तआला के सामने गड़गड़ाया, अल्लाह तबारक व तआला ने बारिश बरसा दी। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, या अल्लाह वो शख्स हमें भी दिखा, कौन है वो शख्स। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मूसा, जब 40 साल तक वो मेरा दुश्मन रहा, 40 साल तक सरकशी करता रहा, मैंने उसका पर्दाफाश नहीं किया है, अब जब वो दुश्मनी छोड़कर मेरा दोस्त बन चुका है, मैं उसका पर्दा क्यों फाश करूं। मेरे भाइयों, गुनाह हमसे हुए हैं, जिंदगी के अंदर बहुत से गुनाह हमसे हुए हैं, लेकिन अक्लमंदी यह है कि हम उन गुनाहों को छोड़ दें। अक्लमंदी यह है कि हम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू कर लें। मेरे भाई, आज ही से हम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ लौट कर आ जाए। मौलाना रूमी अपनी किताब मसनवी के अंदर एक वाकया जिक्र करते हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौर है, एक शख्स है, जवान है, खूबसूरत आवाज है, वो खूबसूरत आवाज के अंदर गाने गाया करता था, खूबसूरत आवाज के अंदर वो लोगों को जमा करता था और गुनाह के काम किया करता था। ऐसा वक्त आया कि वो बूढ़ा हो गया, उसकी आवाज की खूबसूरती भी खत्म हो गई। जब आवाज की खूबसूरती खत्म हुई तो एक दिन मायूस होकर करीब कब्रिस्तान के पास एक गड़ा था, उसमें जाकर बैठ गया और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ सर उठाता है, कहता है, या अल्लाह, पूरी जवानी मैंने तेरी नाफरमानी के अंदर गुजार दी, पूरी जवानी मैंने तेरी फर्माबरदारी नहीं की है, अब मैं भी हार चुका हूं, अब मैं भी टूट चुका हूं, मैं तेरी तरफ आना चाहता हूं। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु सोते हैं, ख्वाब के अंदर उनको बताया जाता है कि उमर, फलां जगह के अंदर मेरा एक दोस्त है, वो भूखा है, जाकर उसे खाना खिला दे। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु उठते हैं, उस जगह की तरफ जाते हैं, देखते हैं कि एक बूढ़ा एक घड़े के अंदर है। जब उसकी हजरत उमर पर नजर रखती है तो भागने लगता है कि कहीं मुझे मार ना दे कोड़े। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु उसे ठहरने का हुक्म देते हैं। जब वो ठहरते हैं, खाना पेश करते हैं। जब खाना देखता है तो वो बूढ़ा समझ जाता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी सुन ली है। फौरन ज़ारो कतार रोने लगता है, या अल्लाह, मैं पूरी जवानी तेरी नाफरमानी के अंदर गुजार चुका था, मैंने एक दफा अपने दिल के साथ या अल्लाह तुझे पुकारा, तूने मेरी फौरन सुन ली। तो मेरे भाइयों, आज भी अल्लाह तबारक व तआला हमारी सुनने को तैयार है। कमी इस बात की है कि हम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करें, हम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ जाने वाले बन जाएं। मेरे भाई, हम वो आमाल करने वाले बन जाएं जिनसे हमें अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल हो जाए। इसी तरह मेरे भाइयों, मगफिरत के असबाब में से एक सबब यह है कि हम मायूसी को छोड़ दें, नाउमीदी को छोड़ दें। मेरे भाई, नाउमीदी हराम है। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी भी नाउमीद नहीं होना चाहिए। एक हदीस शरीफ का मफहूम है कि बरोज़ महशर एक शख्स आएगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके सामने उसके गुनाहों का तज़किरा किया जाएगा, उसके गुनाह गिनाए जाएंगे, वो एतराफ करता जाएगा, या अल्लाह, ये भी गुनाह मैंने किया, ये भी किया, ये भी किया। तो अल्लाह तबारक जब उसके सामने गुनाह बयान किए जाएंगे, वो फौरन इर्द गिर्द देखेगा, कोई देख तो नहीं रहा है। तो आवाज आएगी कि आपको एक पर्दे में रखा गया है, कोई आपको नहीं देख रहा है। फिर अल्लाह तबारक व तआला उसकी बख्शिश फरमा देंगे और उसे जन्नत में दाखिल कर देंगे। वो शख्स पूछेगा, या अल्लाह, मेरे तो सारे गुनाह ही गुनाह हैं, कोई नेकी है ही नहीं है, किस वजह से आप मुझे जन्नत में दाखिल कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे, ए मेरे बंदे, अगरचे तेरे सारे गुनाह ही गुनाह हैं, लेकिन दुनिया में जब तू गुनाह करता था, साथ तू ये उम्मीद भी रखता था कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे माफ कर देंगे। तो इस तेरे एक उम्मीद रखने की वजह से मैंने तुझे माफ कर दिया। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला से कभी भी ना उम्मीद ना हो जाए। अगर किसी से गुनाह हुआ है, बड़े से बड़ा गुनाह हो गया है, अल्लाह तबारक व तआला गफूर और रहीम जात है, वो माफ करने वाला है। मेरे भाई, जरूरत समर की है कि हम उसकी तरफ लौट कर आ जाए। जरूरत समर की है कि आज से हम अपनी सरकशी को छोड़ दें। मेरे भाई, अभी से हम अपनी सरकशी को छोड़ दें, अपनी बदमाशियों को छोड़ दें। मेरे भाइयों,
ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے صرف ہمیں تسلیم کر لیں میرے بھائی، ضرورت ثمر کی ہے۔ آج بھی ہم دھل سکتے ہیں، ہمارے بھی گناہ معاف ہو سکتے ہیں میرے بھائیوں۔ بشر حافی، علامہ ذہبی نے اپنی کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے بشر حافی کا، کہ بشر حافی ایک گناہگار شخص تھا، شراب و کباب کی مجلسیں لگایا کرتا تھا۔ ایک دن شراب و کباب کی مجلس کے اندر تھا کہ ایک نیک بندہ گزر گیا اور دروازے سے دیکھا اور کہا کہ تو آزاد ہے یا غلام ہے؟ اس نے کہا میں آزاد ہوں، میں تو غلام نہیں ہوں۔ اس نے کہا تو اتنا آزاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی نافرمانی کر رہا ہے۔ وہ بات اس کے دل پر لگی، فوراً اس کے پیچھے چل پڑا، برہنے پاؤں چل پڑا اور اس سے کہا کہ آپ نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ تو آزاد ہے، اتنا آزاد ہو چکا ہے کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی نافرمانی پر اتر آ گیا ہے۔ وہ بات فوراً دل کے اوپر لگتی ہے، وہیں پر توبہ طائب ہوتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ فجر کے وقت جب بشر حافی کا انتقال ہوتا ہے، گھر سے لے کر قبرستان تک جاتے جاتے اتنی رشتی کی شام ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری لاج رکھتا ہے میرے بھائی۔ آج ہم گناہوں کو چھوڑ دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم ولی بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گناہوں کو ہم چھوڑ دیں۔ اسی طرح علامہ ذہبی نے اپنی کتاب الکبائر کے اندر ایک اور واقعہ لکھا ہے، مروان بن عبد الملک کا واقعہ لکھا ہے۔ مروان بن عبد الملک ایک بادشاہ تھے، ان کے پاس ایک جوان آیا اور کہنے لگا کہ اے بادشاہ سلامت، کیا میری بخشش ہو جائے گی؟ کیا میری توبہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائیں گے؟ کہنے لگے آپ نے کون سا گناہ کیا ہے جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش نہیں کریں گے؟ کہنے لگا میں کفن چور ہوں، کفن میں چوری کرتا رہتا ہوں۔ تو علامہ ذہبی لکھتے ہیں کہ وہ جوان کہتا ہے کہ میں ایک رات سویا ہوا تھا، خواب کے اندر میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک قبر کو میں چاک کرتا ہوں، کفن چوری کرنے لگتا ہوں۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں پر ایک جو مردہ ہے اس کا چہرہ قبلے سے مڑا ہوا ہے، قبلے کی طرف کر دیتے ہیں جب قبر میں رکھتے ہیں، تو اس کا پھر گیا تھا چہرہ۔ تو کہتے ہیں میں ڈر کر واپس بھاگنے لگا خواب کے اندر، تو پیچھے سے آواز آئی کہ وجہ نہیں پوچھتے ہو کہ اس کا چہرہ کیوں پھرا ہوا ہے؟ تو کہنے لگا کہ کس وجہ سے پھرا ہوا ہے؟ تو کہنے والے نے کہا کہ یہ نماز کے اندر سستی کیا کرتا تھا، اس وجہ سے اس کا چہرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھیر دیا۔ میرے بھائیو، آج ہم اپنی نمازوں کو دیکھیں، ہمارے نمازیں زندہ ہیں یا مردہ ہیں، ہر بندہ اس چیز کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ کہتا ہے میں نے دوسری قبر کو چاک کیا، کفن چوری کرنے لگا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں پر ایک بندہ ہے، اس کی بالکل شکل و صورت کو مسخ کیا ہوا۔ میں نے پوچھا کہ کس وجہ سے اس کی شکل و صورت کو مسخ کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے یہ دنیا کے اندر مسلسل شراب پیا کرتا تھا اور بغیر توبہ کے مر گیا۔ میرے بھائیوں، گناہ چھوڑیں گے، ہم گناہ کے اوپر توبہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوں گے۔ گناہ کے ساتھ اگر کوئی شخص مر جائے، جس حالت میں جو شخص مرتا ہے اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اگر کوئی شراب و کباب کی مجلسوں کے اندر مر جاتا ہے تو اس کا حشر بھی آخرت میں اسی طرح۔ اگر کوئی سجدے کے اندر فوت ہو جاتا ہے تو آخرت میں اس کا جب وہ اٹھے گا تو سجدے کی حالت میں اٹھے گا۔ تو ہم دیکھیں کہ ہم زندگی کے اندر کس حالت پہ ٹائم گزار رہے ہیں، اچھا وقت گزار رہے ہیں یا برا وقت گزار رہے ہیں میرے بھائی۔ ایک امام تھے ابو نعیم، ان سے پوچھا گیا کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کی زندگی کا یہ آخری دن ہے تو آپ کیا عمل کریں گے؟ اس نے کہا میں وہی عمل کروں گا جو ڈیلی کرتا رہتا ہوں۔ پوچھنے والے نے حیران ہو کر پوچھا کہ آپ کا زندگی کا آخری دن ہے پھر بھی آپ وہی عمل کریں گے؟ تو امام ابو نعیم فرمانے لگے کہ میں زندگی کا ہر دن اپنی زندگی کا آخری دن گزارتا ہوں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر گزرتا دن جو ہے اپنی زندگی کا آخری دن تصور کریں۔ کیا پتا ہم نماز سے واپس جائیں، ہمارے اندر روح ہوتی ہے یا نہیں؟ کیا پتا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اتنا موقع دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم ابھی سے توبہ کریں، ابھی سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑگڑا رہے ہیں۔ وہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر دے گا، وہ معاف کرنے والا ہے میرے بھائیوں۔ تو انشاءاللہ ارادہ کرتے ہیں سارے حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔